ਅੱਜ ਮੇਨ ਮੈਡਲ ਲੱਭੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫ ਲੋਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਬਗੈਰ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਤਲਬ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। हमें ये भी नहीं कुछ बता रहे, ऑब्जेक्शन लगाने का रीज़न भी नहीं बता रहे। भाई एक बंदे का ऑब्जेक्शन हो सकता है, 2 का हो सकता है, ये 15-17 बंदे हमारे साथ, ये उनके सामान पड़े हुए हैं, 24 बंदे हैं पूरे, 24-25 लड़के इन्होंने ऐसे ही ऑफलोड कर दिए बगैर किसी रीज़न के। भाई जब बहरीन के लिए हमारे हर डॉक्यूमेंट क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, वीज़े के ऊपर मोहर लगी हुई है, प्रोटेक्टर क्लियर हो गया हुआ है, हमारी बोर्डिंग क्लियर हो गई है, इमिग्रेशन वालों ने हमें ऑफलोड कर दिया, रीज़न भी नहीं बता रहे किसी रीज़न से उन्होंने ऑफलोड किया। ये देखे कितने बंदे इन्होंने ऑफलोड करके रखे, हमें रीज़न तो बता देना। 15-20-25 लड़के हैं जिन्होंने ऑफलोड किया। ये भाई हमारे साथ बहुत ये किस लिए हमें अपलोड किए, कोई ना बताया आपने ना कुछ तोड़ने सर आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और परेशान हाल हमारा नौजवान। अब सरकारी दादोशुमार जो हमारे सामने आए कि पाकिस्तान में 7.1% बेरोज़गारी पहुंच चुकी है उसकी शरह, जबकि गैर सरकारी दादोशुमार इससे कहीं ज़्यादा इसकी शरह बता रहे हैं, जो कि 20 से 25% का दावा भी करते हैं। अब इन बेरोज़गार नौजवानों ने कहीं ना कहीं अपने रोज़गार की तलाश में कोशिश करनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर कोशिश करते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर नौकरी हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए इनको एजेंटों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं लोग, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ कंपनियों के भी इस्तेसाल का शिकार होते हैं। इसी सिलसिले में आपने अभी एक शॉट देखा जो हमारे एयरपोर्टों के ऊपर हमारे जो बेरोज़गार नौजवान जो वीज़ों के ऊपर प्रोटेक्टर स्टैंप के बावजूद, तमाम जो उनके कानूनी दस्तावेज़ात हैं उनके पास होने के बावजूद वो एयरपोर्टों पे जाते हैं और उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। और गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान तकरीबन 8,500 ऐसे नौजवान जिनके पास पासपोर्ट भी थे, वैलिड वीज़े भी थे, एम्प्लॉयमेंट लेटर भी थे और साथ प्रोटेक्टर स्टैंप भी उनके ऊपर लगी हुई थी, उन्हें जहाज़ों पे सवार नहीं होने दिया गया, उन्हें ऑफलोड कर दिया गया। इसका क्या नुकसान हुआ कि उन बेचारों ने जो कोशिश करके लाखों रुपए खर्च करके एजेंटों को दिए या कंपनियों को दिए या टिकट ख़रीदे, वो सब ज़ाया हो गया। अब इस किस्म की सूरत हाल के अंदर FIA इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इसी इशू पर डिस्कस करने के लिए हमने आज इनवाइट किया FIA के साबिक़ डिप्टी डायरेक्टर और इमिग्रेशन के ऊपर अबूर रखने वाले सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब। उनके साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए सीनियर जर्नलिस्ट तजिया नगार जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करेंगे कराची से कुछ देर बाद सीनियर जर्नलिस्ट तजिया नगार हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब। बाजवा साहब, आपने ये सुना जो नौजवान ये बात कर रहे थे कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, वीज़ा लगा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट लेटर उनके पास हैं और प्रोटेक्टर स्टैंप भी उनके ऊपर लगी हुई है उनके पासपोर्ट के ऊपर। इसके बावजूद FIA उन्हें बाहर जाने से रोक रही है, उन्हें ऑफलोड कर रही है। इसकी क्या कानूनी वजूहात है, किस बिना पर इन नौजवानों को रोका जा रहा है? देखें, FIA इमिग्रेशन के पास कोई लीगल ऐसा लॉ नहीं है जिसकी बेस पे एक जो फॉरेन एम्प्लॉयमेंट पे बंदा जा रहा है उसको रोक सकें। सिर्फ एक रीज़न होती है कि जिसमें अगर उसका प्रोटेक्टर ना हुआ हो तो उसको वापस भेज दें कि जाओ पहले प्रोटेक्टर करवा के लेके आओ। लेकिन अगर उसका प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट की तरफ से स्टैंप लगी हुई है, लेटर इशू हुआ है, और फिर उसको रोकने का किसी किस्म की वेरिफिकेशन का FIA इमिग्रेशन के पास कोई जवाब नहीं है। और दूसरा, देखिए, हमेशा से तकरीबन बहुत अरसे से जो FIA इमिग्रेशन है वो प्रोफाइलिंग करती है, और प्रोफाइलिंग में जो है उसकी 2-3 रीज़न होती थी जिस पे जो अलाउ भी की जाती थी कि थोड़ी बहुत कर लें। उसमें था कि 1-2 ख़वातीन जाती थी बाहर दुबई वगैरह में जो बच्चियों को मिसयूज़ करते थे, उस पर था कि उसको रोकने के लिए। फिर आया कि लोग वहाँ पे जा रहे थे भीख मांगने के लिए, तो उस पर आया। लेकिन उसमें ज़्यादातर केसेस में ऐसे सामने आया कि वहाँ पे जो जा रहे थे वो FIA की इमिग्रेशन की फैसिलिटेशन की सजा जा रहे थे,
वो ऐसे नहीं था कि विदाउट फैसिलिटेशन जा रहे थे। फैसिलिटेशन से क्या मुराद है? फैसिलिटेशन से मुराद कि जब ग्रुप की शेप में लोग जाते हैं तो वो पैसे दे के जाते हैं, और बगैर पैसे दिए ग्रुप की शेप में इतने लोग नहीं जा सकते, इंडिविजुअल को जा सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कथा कलामी याद देखें, FIA जो महकमा बनाया गया था उसका तो मकसद ही करप्शन को रोकना था, तो आपने अभी बताया कि वो पैसे लेके लोगों को जाने दे रहे थे। देखें, कोई भी स्टेट का कोई भी इदारा है उसका पर्पस यही होता है कि वो पब्लिक को फैसिलिटेट करे, वो एक पब्लिक के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए महकमा बनाया जाता है, चाहे वो एंटी करप्शन का काम हो, चाहे इमिग्रेशन का काम हो, चाहे वो किसी भी किस्म का काम हो, बेसिकली पब्लिक की फैसिलिटेशन है और स्टेट को डिफेंड करने के लिए है। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे जो बंदा लगा हुआ है वो पैसे कमाने के चक्कर में वो लोगों को तंग करना शुरू कर दे या अपनी मिसयूज ऑफ पावर शुरू कर दे। मिसयूज ऑफ पावर का पर्पज़ ये होता है कि अपना रेट बढ़ाना और अपने उसके मिले कोई पैसे के लिए ज़रिया तलाश करना। नहीं मुस्तफा साहब, अभी आपने वो शॉट भी सुना जो नौजवान जिनको एयरपोर्टों के ऊपर रोका गया, बाजवा साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। आप माशाल्लाह आपके पास सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोज़ाना ख़बरें आ रही होती हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। आप क्या समझते हैं कि जो प्रोफाइलिंग की जा रही है, क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार इन नौजवानों को रोकने का, जो इतने अखराजात करके, उनके वालिदैन इतने अखराजात करके जो ये सारा कुछ करवाते हैं, इसका क्या जवाज़ है अखलाकी और कानूनी FIA के पास? तो साहब, जो गुफ्तगू बाजवा साहब ने की है वो 100% दुरुस्त है और उसमें मज़ीद भी इजाफ़ा किया जा सकता है। इससे हालात कहीं ज़्यादा दिगरगूं हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो ये है कि अंधेर नगरी है बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो आपने 8000 से शायद तादाद बताई है, वो सबसे ज़्यादा कराची एयरपोर्ट से जो लोग हैं उनको ऑफलोड किया गया है। अब 3-4 मराहिल से हैं। एक आपने कहा जी कि जो प्रोटेक्टर वीज़े लेके जा रहे हैं और जो जॉब लेटर जिनके पास हैं, उनकी कानूनी ज़रूरत ये है कि वो उनके पास टिकट हो, वन वे हो, जिसके पास वीज़ा आया हुआ है, वर्किंग परमिट जो है। दूसरा ये है प्रोटेक्टर लगाओ। तीसरा ये है कि उसके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो हैं वो पहले पासपोर्ट जब इशू होता है तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के बाद ही होता है। कराची एयरपोर्ट पे एक एतराज़ वो ये लगाते हैं कि आप रहने वाले हैं चिन्योट के, आपको लाहौर नज़दीक है, आपको सियालकोट नज़दीक है, आपको इस्लामाबाद पिंडी नज़दीक है, आप कराची से क्यों बैठ रहे हैं? ये है बुनियादी एतराज़। और ज़्यादातर लोग ऑफ लोड वहीं से किए गए हैं कराची से। और रीसेंट पास की आपने मिसाल दी है 7 से 8 माह, यानी ये जो माह रवां है, इसमें 2 से 2,500 लोग अब तक जो है वहाँ से पकड़ के काबू करके वापस भिजवाए गए। सिर्फ कराची से? सिर्फ कराची से बता रहा हूँ। और उन पे एतराज़ ये लगा कि जी आप अपने शहर से क्यों नहीं भज रहे? भाई उसकी बड़ी वाज़ेह रीज़न है कि कराची से बैठ के आपको जो UAE में जाना चाहते हैं, जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, जो बहरीन जाना चाहते हैं, उनको 40 से 50 हज़ार रुपये कम जो है ना उस पर टिकट अवेलेबल होती है कराची से। अब यहाँ से वो जाएंगे 2-2.5 हज़ार रुपये ट्रेन में दिया, 3 हज़ार रुपये ट्रेन में दिया और वहाँ पहुँच गए कराची और वहाँ से 40-50 हज़ार उनको बच गया। अब आप ये देखें कि जो लोग स्टूडेंट ज़्यादातर जो हैं, तालिब इल्म जो आला तालीम के लिए जा रहे हैं और वो ज़ाहिर है उन्होंने वापस भी आना है, ऐसे लोग जो बेचारे सिर्फ सैर तफरीह के लिए जा रहे हैं, उनके पास तो 2 वे टिकट होना चाहिए, बस रिटर्न टिकट उनके पास होगा तो उनको इतराज़ कोई नहीं होगा। लेकिन उनको भी ऑफलोड किया गया है कराची से बिलखुसूस। अब पाकिस्तान में पंजाब का एक शहर है सियालकोट, वो कहते ये हैं कि सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है कि लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी उनके सैंक्शनड, प्रूव्ड और अप्रूव्ड नहीं हैं, उनको भी वो पनाहगाह ऐसी है जहाँ से वो चले जाते हैं। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे। बाजवा साहब की पोस्टिंग रही एज ए डिप्टी डायरेक्टर गुजरात में, तो जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं ये मैं बाजवा साहब से पूछूंगा। बाजवा साहब सबसे पहले तो ये बताइए, हमारे इस शो के अंदर 13 नवंबर को आपने एक बात की थी कि जो नौजवान बेरोज़गार नौजवान है या जो बाहर जा रहे हैं उनको ऑफलोड किया जा रहा है। आपने किस बुनियाद पर उस दिन ये बात की थी? उसके बाद मुझे याद है आपने एक सोशल मीडिया पे एक और पोस्ट की कि इसी तनाज़र में जो ऑफलोडिंग की जा रही है, आपने ये कहा कि FIA का हाल भी NCCI जैसा नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में। ये 2 चीज़ें हैं, आपने किस बुनियाद पर उस दिन ये बात की थी और FIA को जो आप देख रहे हैं NCCI का किस तनाज़र में देख रहे हैं? देखें, जो NCCI का हाल हुआ
یہ آج نہیں، میں بہت عرصے سے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ہوگا، اور یہ NCCA کے خلاف سب سے پہلے میں نے جب یہ شروع کیا تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ اینڈ اس کا رزلٹ یہی ہوگا، اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ ابھی جب یہ میں نے امیگریشن پہ جو ورک ویزے پہ جانے کا تھا، اتفاق سے میرے اپنے گاؤں سے میرے برادری کا آدمی ہے، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا میرا دماد ہے اور جو اس کو جو ہے انہوں نے آف لوڈ کر دیا ہے، اس نے مجھے پاسپورٹ بھیجا، اس پہ اسٹیمپ لگی، اس کے ورک ویزا لگا ہوا، اس پہ اس کا پروٹیکٹر ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، اس کو آف لوڈ کر دیا۔ اچھا، تو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ پالیسی ہے نہیں جانے دے رہے۔ پھر اس کا مجھے دوبارہ، میں نے کہا چلو میں پتہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مجھے دوبارہ فون اس کا آیا، اس نے کہا جی لاہور میں 1 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں اور فیصل آباد میں 80,000 روپے مانگ رہے ہیں اور جانے کا۔ اور اس کے بعد میں نے کہا بھائی تو میرے سے تو بس میں نہیں ہے میں آپ کو بھجوا سکوں، آپ خود ہی اس کا بندوبست کر لو۔ اور اس کے بعد اس کے 3-4 دن بعد اس نے دوبارہ مجھے فون کیا، اس نے کہا جی آپ نے انتظام کیا؟ میں نے کہا میرے سے کوئی رابطہ نہیں، کس کا نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا جی ہم نے بھجوا دیا۔ اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کرائم رپورٹنگ کے اوپر اور امیگریشن FIA کے معاملات کے اوپر بہت ان کی گہری نظر ہوتی ہے، جناب فہیم صدیقی صاحب۔ فہیم صدیقی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو کے اندر، آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ میری آواز سن رہے ہیں فہیم صدیقی صاحب؟ آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا فہیم صاحب، ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو پورے پاکستان کے اندر جو نوجوان جاب کے لیے باہر جاتے ہیں ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے FIA امیگریشن کی جانب سے۔ اچھا، اس میں جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کی سامنے آئی ہے، اور جو ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، جو جینون ویڈیو ہیں، جو AI جنریٹڈ نہیں ہیں، وہ بھی ہمیں کراچی ایئرپورٹ کی زیادہ ملی ہیں، جس میں لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو بلا وجہ تمام دستاویزات، قانونی دستاویزات ہونے کے باوجود، ویلڈ ویزا ہونے کے باوجود روکا جا رہا ہے۔ آپ کراچی میں موجود ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان معاملات کے اوپر، آپ بتائیے کہ یہ کیا ایشو ہے اور کیوں روکا جا رہا ہے ان نوجوانوں کو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ جو فیگرز دے رہے ہیں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کراچی سے ہی خاص طور پہ نہیں ہو رہا تھا، یہ اور دیگر ہوائی اڈوں سے بھی ہو رہا تھا، لیکن کراچی خاص طور پر اس لیے وہ ہوا کہ یہ ان افراد سے انہوں نے خاص طور پہ پوچھتاچھ شروع کی تھی جنہوں نے اپنے قریبی ہوائی اڈے کی بجائے کراچی ایئرپورٹ کا انتخاب کیا تھا، اور ان سے یہ عموماً یہی پوچھا جاتا تھا اور جا رہا ہے ابھی بھی کہ انہوں نے کراچی کو سے سفر کے لیے کیوں انہوں نے یہاں سے یہ اختیار کیا ہے کہ وہ کراچی ایئرپورٹ سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اور جو اس کے اوپر جب ہم نے رپورٹ کیا اسے میڈیا نے یہاں پہ، تو اس کے بعد جو FIA کی جانب سے رسپانس آیا تھا وہ مجھے تو بڑا مذاق خیز ہی لگا کہ جناب ہم نے انسانی جانوں کو مستقبل کے خطرات سے بچانا ہے، غیر قانونی جو ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے اس کو روکنا ہے، اور یہ قومی سلامتی کے لیے ضروری اقدامات تھے جو شہریوں کے تحفظ کے لیے اٹھائے جا رہے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ انسانی آزادی اور وہ انسانی آزادی جو ہمیں آئین میں حاصل ہے، اس کے تحت کوئی بھی شہری ملک کے کسی بھی ہوائی اڈے سے بیرون ملک سفر کر سکتا ہے۔ اس کو اس طرح سے روکا جانا، اور خاص طور پر کراچی ایئرپورٹ سے روکا جانا جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کی ایک سوچ جو ہے نا وہ آ رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے FIA نے اس کے اوپر یہ بھی کہا کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے اور یہ سب کچھ بے بنیاد ہے، گمراہ کن ہے، عقائد کے منافی ہے، جو عام طور پر اداروں کی جانب سے کہا جاتا ہے۔ لیکن جو فیگرز ہیں اور جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں وہ نوجوان جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، جو ملک سے باہر جا کر زر مبادلہ کمائیں گے، اس ملک کو یہاں بھیجیں گے، اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، انہیں جو ہے وہ روکا گیا ہے اور اس وقت بھی روکا جا رہا ہے۔ اچھا فہیم صدیقی صاحب، ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، اس سے پہلے نئی مصطفیٰ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ایسے لوگوں کو زیادہ کراچی ایئرپورٹ پہ روکا گیا ہے جو کراچی کے ریزیڈنٹ نہیں تھے یا سندھ کے ریزیڈنٹ نہیں تھے۔ اس کے اندر کیا صرف یہی ایک فیکٹر تھا کہ آپ نے اپنے شہر سے کیوں نہیں فلائٹ لی، یا اس کے اندر کوئی خدا نہ خاصا لسانی فیکٹر بھی آپ کو نظر آیا؟ لسانی فیکٹر تو ایکچولی نہیں تھا اس میں، بیسیکلی ہو یہی رہا تھا کہ چونکہ FIA کے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں کہ وہ ہیومن اسمگلنگ میں ملوث ہے، اور یہ آج سے نہیں لگ رہے، یہ سالوں سے لگ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور جب یہ پاکستان سے باہر جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کے بعد جو ہے
وہ FIA قصوروار بھی ٹھہرائی جاتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جو کشتی حادثہ تھا یونان والا, اس کے بعد تو باقاعدہ کنیکشنز بھی سامنے آئے تھے ہیومن اسمگلرز کے اور FIA کے بھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک پوری جاری کی گئی تھی پالیسیز FIA کی جانب سے. اس میں ان ممالک کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جہاں جہاں جو ہے وہ اب آئندہ کوئی پاکستانی جائے گا تو اس کو خاص چیکنگ کے مرحلے سے بھی گزرنا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور جو ہے گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ملک کے دیگر شہر وہ ہیں, ہوائی اڈے ہیں, ایئرپورٹس ہیں, وہاں سے لوگ جا رہے تھے. لیکن جب وہاں پر روکا جانے کا عمل شروع ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایجنٹس نے ہی ان نوجوانوں کو جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کی طرف جو ہے انہوں نے ایک طرح سے انڈائریکٹ کر دیا تھا. اور جب وہ یہاں سے انہوں نے کوشش کی تو FIA جو کراچی ہے, FIA امیگریشن ہے, جو ڈائریکٹر FIA کراچی ہیں, انہوں نے یہ ہدایت کی کہ جو لوگ پہلی مرتبہ سفر کر رہے ہیں, یہ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پہلی بار بیرون ملک سفر کر رہے ہیں ان پر انہوں نے یہ اپنی پالیسی لاگو کی تھی. اور وہ لوگ جو پہلی بار سفر بھی کر رہے ہیں اور جنہوں نے کراچی کی بجائے جنہوں نے کراچی کا ہوائی اڈا اپنے قریبی ہوائی اڈے کو چھوڑ کے جس کا اختیار کیا, انتخاب کیا, ان کو بیسیکلی جو ہے اس میں فوکس کیا گیا تھا. فہیم صاحب ہمارے ساتھ نا اسی بات کا جواب میں سجاد باجوہ صاحب موجود ہے, سابق ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کے. باجوہ صاحب, کیا پاکستان کے اندر ہی مثلا جس طرح کراچی میں روکا جا رہا ہے کہ لاہور کے یا کسی اور شہر کے رہنے والے یہاں سے آ رہے, کیا پاسپورٹ پہ ویزا لے کے کراچی جانا پڑے گا, یا کوئی FIA کی ایسی پالیسی ہے کہ دوسرے شہروں کے رہنے والوں کو کراچی ایئرپورٹ سے نہیں اڑنے دیا جائے گا, یا کراچی کے رہنے والوں کو لاہور سے نہیں جانے دیا جائے گا؟ کیا کوئی ایسی FIA کی پالیسی ہے؟ دیکھیں, جو صدیقی صاحب نے کہا نا, جو لاہور سے جو مجھے کمپلینٹ آئی اس کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں تو لہذا ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے. اور اگر وہاں سے بھی کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف کسی ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کی یا ڈائریکٹر کی لاہور میں پالیسی نہیں ہوگی, یہ ایک سینٹرلائز پالیسی ہوگی کہ فرسٹ ٹائم جو جا رہا ہے اس کو ریجیکٹ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 جگہوں پہ یا ملٹیپل جگہوں پہ اگر فرسٹ ٹائم جانے والا تھا. اور مجھے ایک اور بھی میرے گاؤں کے رابطہ کیا, اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں, میرا ویزا لگا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے 18 یا 19 گریڈ کے افسر کا مجھے ایک ایفیڈیوٹ چاہیے. تو میں نے کہا میرا ایسا نہیں ہے, لیکن میڈیا میں چل رہا تھا, اس پہ نہ تو وزارت داخلہ نے, نہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, نہ منسٹری آف انفارمیشن نے, نہ FIA نے, کسی بھی ادارے نے اس کو ڈس اون نہیں کیا کہ یہ ایفیڈیوٹ والی بات صحیح ہے یا غلط ہے. اگر آپ ایک چیز پہ خاموش رہتے ہیں اور اس کو مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے. ہر چیز کا کام ایک ٹائملی ہے کہ اگر آج ایک ایشو آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈینائی کریں. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم یہ ہوا کہ جی آپ ورک ویزے پہ بھی ان کو جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں وہ ڈینائی کریں. اس کا مطلب کہ ورک فورس مزید وہاں نئی جو ہے جو پہلے نہیں گئے وہ جا نہیں سکتے. پھر جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہے, کیا صرف یہ امراء اور جو اشرافیہ ہے کیا ان کے بچوں کے لیے ہے کہ وہی صرف باہر ویزے پہ جا سکتے ہیں, وہ اسٹڈی کے لیے جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی جو درمیانے طبقے کا ہے جس کے پاس زیادہ کیش نہیں ہوگا, کیا وہ اسٹڈی ویزا پر نہیں جا سکتا؟ کیا اس کے لیے کوئی لاکھوں ڈالر چاہیے, کوئی ہزاروں ڈالر اس کو کیش لے کے جانا چاہیے؟ اس پہ FIA کے جو حکام اوپر بیٹھے ہیں, کیا اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا اگر سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ شروع ہوا کہ جو آج سے کوئی 2 سال 3 سال پہلے ایک انکوائری شروع ہوئی کہ جب یہ کشتیاں ڈوبیں, تو میں نے اس وقت بھی میڈیا پہ میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کی. نہیں, میں اس کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ کی وہاں پوسٹنگ رہی ہے, میں اس پہ بھی آتا ہوں. تو میں نہیں, مصطفیٰ صاحب ابھی فہیم صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور باجوہ صاحب نے بھی اس پہ. اب دیکھیں کہ یہ لوگ جو باہر جاتے ہیں یہ تمام جو قانونی ہے وہ پورے کرتے ہیں لوازمات. پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی لاہور ایئرپورٹ پہ, جہاں پہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور وزیر اوورسیز جو ہمارے سالک حسین صاحب, یہ دونوں موجود تھے. اور ایک نوجوان جو باہر جا رہا تھا اس سے کویسچن کر رہے تھے, کیا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, کیا پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس, جو بندہ نوکری کے لیے باہر جا رہا ہے, کیا پاکستان کا لائسنس وہاں پہ ویلڈ ہے؟ تو ایسا بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں جی کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ وہ کہتے ہیں انسانی سمگلنگ کو روکنا ہے. آپ انسانی سمگلنگ کو روک رہے ہیں انسان پہ ظلم کر کے. آپ ذرا ہمدردی کی بنیاد پہ دیکھیں کہ جو لوگ پہلی اور آخری بار ان کی یہ خواہش ہوتی ہے ملک سے باہر چلے جائیں اور اپنے گھر کے اپنے خاندان کے حالات درست کر لیں,
وہ گھر کی جمع پونجی فروخت کرتے ہیں, گھر بیچتے ہیں, اثاثے فروخت کرتے ہیں, وہ کر کے اس کی یہ آخری خواہش ہوتی ہے, پہلی بھی اور آخری بھی, کہ وہ باہر چلا جائے کس طریقے پہ. آپ اس کو روک لیتے ہیں اور روک کے بلا جواز اس کو تنگ کرتے ہیں, اور جو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی مٹھی گرم کر دیں, ان کی جیب بھر دیں, تو وہ آپ کو جانے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ ہیومن ٹریفکنگ کو فروغ دینا ہے, انسانیت سے ظلم ہے, یا کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام ایف آئی اے کر رہی ہے, یہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. کیسے؟ این سی سی آئی اے کی بہت ڈیٹیل آپ نے پہلا شو جو کیا چوہدری صاحب, اس کا فیڈ بیک بھی بہت آیا ہمیں لوگوں کا. وہ جو این سی سی آئی کا تھا نا معاملہ, وہ صرف ایک محکمے تک محدود نہیں ہے. اب یہ ایک ایجنسی تھی نا اس کی فیڈرل, یہ پورے کا پورا ایف آئی اے جو ہے نا وہ اس لپیٹ میں ہے. اور وہ جواز کیا پیش کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں. جواز میں نے پوچھا کہ ایف آئی اے سے بھی تم نے ان کو کیوں روکا لاہور ایئرپورٹ پہ؟ وہ کہتا ہے جی کہ ہم شک کی بنیاد پہ روکتے ہیں. میں نے کہا جی کیا شک؟ کہتا ہے جی کسی کا چہرہ کسی ایسے شخص سے مل رہا ہو جو ہے ناپسندیدہ ہے. میں نے کہا اوکے. میں کہا دوسرا کہ جی نام اس کا اسامہ سے ملتا ہے. شکوک کیا ہے؟ اسامہ سے ملتا ہے نام اس کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی کہ کوئی ایرر ہے چھوٹا سا, وہ چیک کر لیتے ہیں. اس بنا پہ ہم اس کو روکتے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ بات ہے. میں نے کہا اگر وہ کلیئر ہو جائے, کہہ رہا پھر بھی ہم اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. میں نے کہا سائڈ لائن سے مراد کیا ہے؟ کہتا ہے سائڈ لائن ہمیں افسر کا حکم ہے کہ اس کو علیحدہ بٹھا دیں, ہم بعد میں اس کا فیصلہ کریں گے. میں کہا جب جہاز چلا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاملات جو ہے نا کہ جی اس کا نام اسامہ بن لادن سے ملتا ہے. یہاں پہ ایک وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اور دوبارہ جب آئیں گے تو ہم صرف اپنی بات نہیں کریں گے, ہم ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر لاہور ہے ان کا ایک شارٹ ہے جو انہوں نے, بلکہ ان کا ایک ویڈیو بیان ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ جاری کیا ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.